ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ صحت ہزار نعمت ہے۔ ہزار نعمت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس دنیا میں، دیٹ از کہ آپ پیسہ، دولت، زمین، مکان، آفس، ہر ایک چیز، خوشیاں، اور جتنی اولاد اپنی، یہ نظر ہماری نعمت ہے، آنکھیں ہماری نعمت ہے، ساری نعمتیں جو ہیں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ اور صحت ہزار نعمت کا مطلب یہ ہے کہ ساری نعمتیں جتنی ہیں ان میں سب سے اول چیز ہماری صحت ہے۔ پیسہ، دولت، اولاد کچھ کام نہیں کرتی جب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا نہیں کرتا۔ اور اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کے بعد تو آپ نہ ساتھ لے جا سکتے ہیں، نہ اس کو کوئی استعمال ہے۔ جو دولت آپ نے کمائی اس دنیا میں، جس کے لیے بھاگ دوڑ ساری عمر کرتے رہے، جس لیے کہ جائز اور ناجائز طریقے سارے اختیار کرتے رہے، اور اگر سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے کوئی تو وہ صحت ہے۔ دوسری بات، آپ نے یہ محاورہ بھی سنا ہوگا کہ جان ہے تو جہان ہے۔ جان ہے تو جہان ہے، یعنی انجوائے آپ تب تک ہی کر سکتے ہیں اس دنیا کی نعمتیں جب تک آپ میں جان ہے۔ تو اس کو خطرہ کس چیز سے ہے؟ خطرہ کس چیز سے؟ کیوں اچانک کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، کسی کی کمر میں درد ہونے لگتا ہے، ہسپتالوں میں جائیں تو ڈھیروں مریض ایمرجنسی میں لیٹے ہوئے ہیں، وارڈوں میں لیٹے ہوئے ہیں، کسی کنسلٹنٹ کے پاس چلے جائیں، لائن میں بیٹھے ہوئے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری باری ڈاکٹر صاحب کے پاس کب آئے گی اور ہم دکھائیں۔ اس کو پرابلم کہاں پہ آتا ہے؟ اس صحت ہزار نعمت کو، صحت کو خطرہ کس چیز سے ہے؟ ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا، ہماری باڈی میں ہے کیا، ہمارا سٹرکچر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈھانچہ ہے ہڈیوں کا، جس پہ سارا باقی اعضاء ہمارے اس میں فکس کیے گئے ہیں اور اس کی مدد سے کام کرتے ہیں۔ اور کھڑا کس پہ ہے؟ ڈھانچے پہ۔ یعنی آپ کا دماغ بھی ڈھانچے پہ کھڑا ہے، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ دل وغیرہ بھی سمیٹے ہوئے ہیں اس ڈھانچے نے، پسلیوں میں ہیں، اور باقی آرگنز بھی، اور ٹانگیں بھی اس پہ کھڑی ہیں، پیر بھی اس پہ کھڑے ہیں۔ اور کن چیزوں سے بنا ہے؟ یہ شاید آپ کے نالج میں ضروری ہو لانا کہ یہ 7 چیزوں سے بنا ہے۔ کیلشیم، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں، وٹامن ڈی، میگنیشیم، فاسفورس، سلیکان، کاپر اینڈ فلورائڈ۔ اور چیزیں آپ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ لیٹ سے آپ دودھ لیتے ہیں تو کیلشیم اس سے لیتے ہیں۔ سملرلی ادر vitamins and minerals from the other sources, that is diet you take, nutrition you take، جو آپ کھاتے پیتے ہیں اسی میں سے لیتے ہیں، except one thing which is most abundant and free of any cost, that is vitamin D، جو سورج کی شعاؤں میں میکسیمم ہوتی ہے، مچھلی انڈے وغیرہ میں بھی ہوتی ہے تھوڑی، لیکن سب سے زیادہ جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فری آف کاسٹ آپ کو دی ہے سورج کی شعاؤں میں۔ اور لیٹ می سے ہے کہ ایون آپ کی کچھ چیزیں جو آپ کی ڈائٹ کی چیزیں ہیں وہ بھی ہڈیوں کے جز تب تک نہیں بن سکتی جب تک اس وٹامن ڈی کے ساتھ جو آپ کو فری مل رہی ہے سورج کی شعاؤں سے، اس کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کر پاتی۔ دیٹ از کیلشیم میں یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ ہڈیوں میں ابزارب ہو پائے جب تک وہ ریئیکشن نہیں کرتی وٹامن ڈی کے ساتھ۔ اور یہ ڈھانچہ اس وقت کمزور ہونے لگتا ہے جب یہ چیزیں کم ہونے لگتی ہیں۔ جب اس میں پرابلم آنے لگتا ہے، کچھ کمی آنے لگتی ہے، تو اس وقت اسپائنل ڈیجنریٹو چینجز شروع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ڈیجنریٹو چینجز جب ہو جاتی ہیں، یعنی ڈھانچہ ہی کمزور ہو گیا، یعنی اگر آپ کی گاڑی کی چیسی کمزور ہو گئی تو آپ انجن کو جتنا مرضی اچھا رکھیں، اس کی لائٹیں جتنی مرضی اچھی رکھیں، ہارن جتنا مرضی اچھا رکھیں، لیکن وہ چیسی گڑبڑ ضرور کرے گی، آپ کو گاڑی نہیں چل پائے گی صحیح طریقے سے جب تک وہ کمزور ہے۔ تو چیسی ہماری کیا ہے؟ جو آپ کی گاڑی کی چیسی خراب ہونے پہ خراب ہوتی ہے، اور ہمارا ڈھانچہ خراب ہونے پہ یہی مسئلہ آنا لگتا ہے۔ اور اس میں کمی، جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ ان کی کمی جیسے ہی انضاء کی آتی ہے اس میں کمی آنے لگتی ہے۔ تو جب ان میں کمی آنے لگتی ہے تو پھر کیا پرابلم آتا ہے؟ اس میں ہمارا نروس سسٹم کے بیسیکلی ایز یو کین سی آن دا چارٹ دیر آر 3 parts only, 3 organs, that is brain being the head of the body, spinal cord جہاں سے تمام تر ریفلیکسز نکل رہی ہیں، دیٹ از 5 حصے جس کی مدد سے کام کرتی ہیں،
اسپائنل کارڈ سے اس کا تعلق ہے. اور اسپائنل نروز جن میں آپ کا فلو جاتا ہے، بلڈ فلو جاتا ہے، جو دل میں دل دھڑکتا ہے، ہر منٹ میں دھڑکتا ہے، وہ اس میں اس وقت پوری موومنٹ جو ہوتی ہے، جو بلڈ جاتا ہے، وہ آپ نیوٹریشن سے حاصل کرتے ہیں، اور یہی آپ کے آرگنز کا ہر روز کی خوراک بنتی ہے، روزانہ خرچ کرتے ہیں، روزانہ استعمال کرتے ہیں. اب جیسے جیسے یہ ریفلیکسز متاثر ہونے لگتی ہیں، لیٹ سے اگر C1 C2 سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں متاثر ہوئیں، تو اس صورت میں آپ کی نظر کمزور ہونے لگتی. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جی ہماری نظر کمزور ہو گئی ہے، نظر نہیں صحیح آتی. اچھا وہ لینزز دے دیتا ہے، تھوڑا سا بڑھا لو. اب کبھی بازو میں درد آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے جی؟ چھٹے مورے سے. یہ ایکچولی ہر دو ورٹیبرز کے درمیان میں ڈسکیں ہیں، ایز یو کین سی آن دا چارٹ. ہر دو ورٹیبرز کے درمیان میں ڈسکیں ہیں. لچک کے لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ کی گاڑی تو 4 شاک ابزارور پہ چل رہی ہے، ہماری گاڑی جو جسمانی گاڑی ہے یہ بہت زیادہ شاک ابزارور پہ چل رہی ہے. دوز آر in the way discs are given to us, that is between every two vertebrae. ہر دو ورٹیبراز کے درمیان میں ڈسک ہے، اور لچک بھی وہ فراہم کرتے ہیں، جھٹکے بھی وہ برداشت کرتی ہے ڈسک. اور جب یہ باہر نکل جاتی ہے، یعنی سلپ ڈسک ہو جاتی ہے ڈھانچے میں کمزوری کی وجہ سے، نروز کے کھچاؤ کی وجہ سے، نروز میں الاسٹیسٹی کم ہو جانے کی وجہ سے، تو پھر یہ اگر آپ نے کبھی MRI کرائی ہو تو اس میں لازمی طور پہ لکھا ہوگا کہ ڈسک بلج ایٹ سچ سچ ورٹیبراز. دیٹ از اگر گردن کندھوں بازوں میں پرابلم آیا تو چھٹے ورٹیبرا سے، اگر میگرین وغیرہ کا پرابلم ہوا تو پرابلم C1 C2 سے آیا، اور اگر آپ کا لوور بیک میں آیا، دیٹ از ناف سے نیچلے حصے میں پرابلم آیا، تو دیٹ از فار لمبر ایریا، دیٹ از L1 to L5 میں پرابلم آیا، تو اس صورت میں ڈسکیں ادھر سے بلج ہوئی اینڈ کمپریشن، نروز میں کمپریشن آ گئی. کمپریشن بونز نے کمپریس کر دیا جب وہ ڈسک بلج ہوئی. تو جب آپ اپنی گاڑی کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہر ایک پیریوڈک ٹائم کے بعد، ایک فکس مائلیج کے بعد، اس کی آپ ٹیوننگ کرانے اپنے مکینک سے جاتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں، اس کی ٹیوننگ کراتے ہیں کہ اس کی رننگ بہتر رہے، اس کی لائف بہتر رہے، بہتر چلے، اس کی زندگی لائف بڑھے. تو آپ کی زندگی بھی تو ان سب چیزوں کی محتاج ہے. ان کو بھی تو ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے، ان کو بھی تو ٹیوننگ کی ضرورت ہے. جو باہر کے ممالک میں جہاں ریگولر کرایا جاتا ہے، ایوری منتھ پیپل گو ٹو کائروپریکٹر فار ایڈجسٹمنٹ آف اسپائن. ہر 3-4 مہینے کے بعد بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ چیز کمی تو نہیں آ گئی، ڈھانچے میں کمزوری تو نہیں آ گئی، اسپائنل ڈیجنریٹو چینجز تو نہیں آ گئی. سارے آرگنز چیک کرائے جاتے ہیں. تو ہم جب صحت ہم سمجھتے ہیں کہ پرائورٹی 1 ہے، تو ہم اپنا چیک اپ کیوں نہیں کراتے؟ اس میں جب کمزوری آ جاتی ہے تو ڈسکیں بلج ہونے لگتی ہیں، پرابلم آنے لگتی ہیں، ڈسپٹیوڈ ہونے لگتی ہیں، تو کائروپریکٹر سے ایڈجسٹمنٹ کیوں نہیں کراتے؟ ہم اپنی ٹیوننگ کیوں نہیں کراتے؟ باہر کے ممالک میں جہاں ریگولر کائروپریکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، جہاں ریگولر اس کی ایڈجسٹمنٹ، مینیپولیشن اور ریگولر اس کی مینٹیننس کرائی جاتی ہے، وہاں پہ لائف پین بہت بڑھ گئی. 2 اس میں اور بھی چیزیں ہیں، لیٹ سے پولوشن فری انوائرمنٹس اینڈ سو مینی ادر تھنگ. تو وہاں اور ایکسرسائزز جو ان کی عادت ہے، اسٹریس لینے کی نہ ان کی عادت ہے، پازیٹیو تھنکنگ، یہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. لیکن آپ کا بنیادی ڈھانچہ جب تک مضبوط ہے، آپ کی صحت جب تک مضبوط ہے، آپ جب تک آپ کی ریفلیکسز پوری کام کر رہی ہیں، اس وقت تک آپ کی صحت آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے اگر آپ صحت ٹھیک رکھنا چاہیں تو اگر آپ گاڑی کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کی ٹیوننگ ریگولر مائلیج کے بعد کرانی ہے، تو اپنی بھی ایڈجسٹمنٹ کرا لیں. جو اس میں ویکنیس آئی ہیں ان کو بھی کیٹر کرا لیں. جو سلپس ڈسک ہوئی ہیں، ڈسک بلجز ہوئی ہیں، جہاں کمپریشن ہے نروز میں، ان کو بھی دور کرا لیں، تاکہ آپ کے آرگنز اور ریفلیکسز، یہ 5 حصے بھی، اور آپ کا چلنا پھرنا بھی متاثر نہ ہو. تو باہر کے ممالک میں ایک گزارش کر رہا تھا کہ وہاں ریگولر جایا جاتا ہے، ہر ماہ تقریباً کائروپریکٹر کے پاس. اور اگر آپ ایڈجسٹمنٹ کراتے رہیں تو اس سے ہماری عمر بھی بڑھتی ہے، ریفلیکسز بھی بہتر کام کرتی ہیں، اور صحت بھی بہتر رہتی ہے. تو میں گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس بنیادی ڈھانچے کو جس پہ ہم کھڑے ہیں، ہماری نروس سسٹم کو بہتر رکھنے کے لیے آپ توجہ دیجیے، اپنی صحت کو بہتر رکھیے. جاوید مرزا کو اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک. اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کا نگہبان ہو، آپ کا نگہبان ہو، آپ کی فیملی کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.